علم میں ہوگا کہ کسی چینل میں یہ جو چینل والے ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی دین کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ رمضان میں سارے چینل کھل جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے چینل میں کن کو بلاتے ہیں؟ مقابل دونوں فریق کو بلاتے ہیں اور ایک اختلافی مسئلہ ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے اور تمہاری کیا رائے ہے، لڑانے کے لیے۔ ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں، دین سمجھانا نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں فلاں چینل میں اچھے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ یہ دین کا کام نہیں کرتے، یہ لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ ہر چینل والے کو اختلافی مسئلہ سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس میں لڑاتے ہیں۔ تو ایک چینل میں کسی ملعون نے، غالباً یاسین قادری نام ہے اس کا، ملعون ہے، جو بھی ہے ملعون، اس ملعون نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور وہ چینل والا بھی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کا تو حق بنتا تھا کہ اسی وقت اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا، لیکن وہ بھی سنتا رہا۔ اس سے معلوم ہو کہ چینل والا بھی ملعون اور یہ گستاخی کرنے والا بھی ملعون۔ تم نہیں جانتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، اور جب اس بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ حالانکہ ایک آدمی جب اپنے کسی کو داماد بنا لیتا ہے، ایک بیٹی اس کو دے دیتا ہے، دوبارہ اس کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم اور ایک بیٹی کا نام رقیہ رضی اللہ عنہما، دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا غم نہ کرو، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دیتا۔ یہ ہیں عثمان ابن عفان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعتماد ہے عثمان رضی اللہ عنہ پر، لیکن آج کا ملعون رافضی یا نام نہاد جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، صحابہ پر تنقید کرنے والے، یہ ملعون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا، جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے لازماً اس کے نسب میں کوئی خرابی ہوگی، وہ حلالی نہیں ہوگا، اس کے نسب میں خرابی ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آپ نے ہجرت فرمائی، مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، تو مدینے کے اندر جو کنویں تھے وہ کم تھے اور مسلمان زیادہ تھے۔ بیر روما یہود کے قبضے میں تھا، مسلمان عورتیں وہاں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو یہود ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو بیر روما کو یہود سے خریدے اور وقف کر دے مسلمانوں کے لیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں خریدوں گا۔ وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حدیبیہ میں، غزوہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صحابہ کو لے کر نکلے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے ان کو روک لیا اور کہا آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور کفار قریش کے ساتھ مذاکرات کرو کہ ہم عمرے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ، میری حالت آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں کوئی مجھے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، اگر آپ سفیر بھیجنا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان کو بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا مشرکین کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ مشرکین کے سرداروں نے کہا
آپ عمرہ کر لیں، طواف کر لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کریں اور میں عمرہ کروں آپ کے بغیر۔ وہ سفارت کامیاب ہوئی۔ پھر حدیبیہ کے مقام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جہاد پر بیعت لی، یہ کیوں لی؟ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ان سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے شہید کرنے والوں کا ان سے انتقام لیں گے۔ اور جب بیعت لی، سب سے بیعت لی، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عثمان رضی اللہ عنہ پہ اتنا اعتماد ہے، اور آج کا خناس اور ملعون وہ عثمان پہ اعتماد نہیں کرتا۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا اعلان فرمایا، اس لیے کہ دور کا سفر تھا، دشمن مضبوط تھا، کسی غزوے میں چندہ جمع نہیں کیا، غزوہ تبوک میں چندہ جمع کیا۔ سب سے زیادہ چندہ دینے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، جب دوبارہ اعلان ہوا دوبارہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، جب تیسری بار اعلان ہوا تیسری بار 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 300 اونٹ سامان کے ساتھ حضرت عثمان نے دیے، اور اس کے بعد 300 درہم بھی لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں اور وہ درہم ہاتھوں میں لے کر ایک ہاتھ سے دوسرے میں اور دوسرے سے اس میں پھینکتے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جو چینل والے ہیں یہ بھی ملعون ہیں، اور جس چینل پر اس نے حضرت عثمان کی گستاخی کی وہ بھی ملعون ہے، اور جو حکمران ان گستاخوں کو گرفتار نہیں کرتے، ان کو سزا نہیں دیتے، وہ بھی ملعون ہے۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس چینل والے کو بھی اور اس گستاخی کرنے والے کو بھی، دونوں کو گرفتار کر کے دونوں کو سزا دی جائے۔